حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا إيمانا وعملا ويقينا وفقها. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، توصیف، حمد، ثنا، تمجید، اچھے اچھے کلمات اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ خطبہ جمعہ کے عنوان سے مسجد حاضہ میں جمع ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ایک نصیحت پہلے اپنے نفس کے لیے اور بعد میں آپ حضرات کی گوشہ نظیر کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، مجھے حق بولنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو حق سن کر، دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ حضرات کے سامنے جس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا اس چیز کا متلاشی ہم میں سے ہر ایک شخص ہے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو یا کوئی لڑک پن کے اندر ہو۔ اس چیز کی تلاش کے اندر مرد و عورت یکساں ہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر وہ چیز مل جائے۔ ہر کوئی متمنی رہتا ہے، متلاشی رہتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے خوشی۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر راحت، خوشی، خوشبختی حاصل ہو جائے، اور اسی لیے اس خوشی کی تلاش کے اندر لوگ مختلف گروہوں میں، مختلف اقسام میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کے نزدیک اس خوش بختی کا حصول مختلف طریقوں سے، عقل کی بنا کے اوپر۔ کوئی کہتا ہے اگر مجھے ڈھیر سارا مال حاصل ہو جائے، قارون جیسا خزانہ میرے پاس ہو، تو میں دنیا کا سب سے بڑا خوش بخت، خوش نصیب انسان ہوں گا۔ مال و دولت کی فراوانی کو اس نے اپنی خوشی کا معیار بنا دیا۔ کوئی کہتا ہے
کہ اگر میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کروں، ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک جاؤں، یہ خوشی کا مقام ہے کہ مجھے خوشی حاصل ہوگی، میں اس دنیا کے اندر گھوموں پھروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، کھاتا پیتا ہو، اس کے لیل و نہار اچھے گزر رہے ہوں، تو یہ خوش بختی ہے کہ انسان کے لیے۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اس دنیا کے اندر خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسان کبھی بھی اس دنیا کے اندر خوش بخت رہ ہی نہیں سکتا، اس کو راحت کبھی مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان جتنا اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھپائے گا، اس دنیا کے فراوانی کو طلب کرے گا، تو راحت کہاں سے آئے گی، سکون کہاں سے آئے گا؟ مگر جان لو اللہ کے بندو کہ اللہ رب العزت جو کہ ہم سب کا خالق ہے، اس دنیا کا بھی خالق وہی ہے، اور اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے، اس دنیا کے بعد، اس دار فانی کے بعد جو دار الآخرت ہے، اس کا بھی خالق وہی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو عبث پیدا نہیں کیا، جہاں تک اس نے انبیاء اور رسل بھیجے، احکامات، عقائد، عبادت، معاملت، معاشرت، معیشت کی باتیں بتائیں، تو اس دنیا کے اندر انسان کو اس کی خوشی کا سما بھی بتا دیا۔ خوشی اس دنیا کے اندر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، مگر کیسے؟ آئیے، اس دنیا کے اندر انسان کو خوشی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے اگر اس شخص کو اللہ رب العزت نے ایک ڈرنے والا دل دیا ہو اور عمل صالح کی توفیق دی ہو۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے ایسا دل دے دیا جو خشیت الہی سے کانپ جائے، ایسا دل جو بندہ مومن کو برائی پر روکے، اس کی ملامت کرے، اس کا نفس اس کا محاسبہ کرے، یہ دل بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اور ایسا دل کہ جس کے اندر اس کے خالق کی یاد بستی ہو، وہ دل جو نیکی کے کام کے اوپر آمادہ کرے، برائی کے کام سے روکے، سبقت لے جانے کی توفیق دے انسان کو کہ بڑھ نیکی کی راہ میں آگے، اور جب برائی کا معاملہ آ جائے تو یہ دل اس کو ملامت کرے، اس کو لعن طعن کرے۔ اور عمل صالح یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، نعمت اسلام کے بعد کہ جس سے بڑی کوئی اس دنیا کے اندر نعمت ہی نہیں۔ علماء نے کہا کہ ایسا دل جس کو مل جائے جس کے اندر خشیت الہی ہو اور عمل صالح کی توفیق، تو جان لیجئے کہ اس شخص کو اس کی دنیا اس جنت کی اس کی جنت اس دنیا کے اندر ہی مل گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اللہ رب العزت سے دعا کرا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی عطاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو ثابت کر دے اپنی اطاعت پہ۔ سیدنا عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت کیا کرتے تھے۔ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عائشہ، بنی آدم کے دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس دل کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی بکثرت اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اے دلوں کو پھیر دینے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، ہمارے دل کو تیری اطاعت کے اوپر استقامت دے دے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے ایسا دل دے دیا اور عمل صالح کی توفیق دے دی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص پر دنیا میں کبھی مصائب نہیں آئیں گے؟ یہ مصائب بھی آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ
وہ منزل، آخرت کا وہ مقام جو بندہ خود اپنے عمل کی بدولت حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے اس کو آزماتا ہے، مال کی آزمائش سے، اولاد کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، بیماری سے، مرض سے، مختلف طریقوں سے، حتیٰ کہ بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، اور اس درجے کو پا جاتا ہے جس کا اس کے رب نے اس سے وعدہ کیا ہے، اور اس درجے کو اس کے رب نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس دنیا کے اندر سب سے شدید، سب سے سخت آزمائش جن لوگوں پر آئی وہ انبیاء تھے، اور اس کے بعد جو شخص اس طریقے پر چلا، اس داء پہ چلا، جس نے اس ڈگر کو اپنایا جو انبیاء کا راستہ اور ان کی ڈگر تھی، تو اس کے اوپر انسان اپنے ایمان کے قدر آزمایا جاتا ہے۔ جس قدر ایمان اس کا راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اس پر مصائب، مصیبتیں، تکالیف اتنی ہی زیادہ سخت آئیں گے۔ اس دنیا سے تو سب نے ہی چلے جانا ہے۔ بندہ مومن کی بات کرتے ہیں۔ بندہ مومن اس دنیا کے اندر جو کچھ اس کے رب نے اس کو دیا، اس پر قناعت اختیار کرتا ہے۔ جو کچھ اس کو حاصل ہوا اس پر شکر کرتا ہے، اور جو تکالیف اس کو حاصل ہوئی ان پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی ایسے بندے پر تعجب کرتا ہے کہ جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں کیا، عجبا لعبد المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کاموں پر تعجب کرتا ہے۔ جب اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، مسرتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے، اور جب اس پر تکالیف آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا، اپنے رب کی بڑائی کبریائی بیان کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں۔ وہ قناعت پسند ہوتا ہے، جو کچھ اس کو مل گیا اس پر راضی ہوتا ہے، اپنی تقدیر پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے اچھی ہو یا بری اس پر گفتگو نہیں کرتا، بلکہ ایمان لاتا ہے۔ اور ایمان بالقدر ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ حتیٰ کہ اس بندہ مومن کا آخری وقت آ جاتا ہے، ابھی وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آخرت کا سفر شروع کر رہا ہے، مگر اس کے رب کی طرف سے انعام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ بندہ مومن حالت نزا میں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ملک الموت آتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت اس شخص کی روح سے کیا کہتا ہے؟ یہ بندہ مومن ہے جو حالت نزا میں ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، اور ملک الموت اس کے سر کے دانے پر ہے۔ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کو ابھی سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتہ بھیجا گیا کیا خوشخبریاں دے رہا ہے، کیا نویدی سنا رہا ہے، کس چیز کی بشارتیں دے رہا ہے، کتنے پاکیزہ کلمات سے اس کی روح کو مخاطب کر رہا ہے۔ ملک الموت ندا لگاتا ہے، اے پاکیزہ روح نکل اپنے رب کی طرف، تیرے لیے جنت میں عالی مقام تیار کیا گیا ہے، جنت کی خوشخبریاں دیتی۔ اور وہ نیک بندے کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے جس طرح آٹے میں سے بال۔ اور اس کے اگر برعکس دیکھا جائے، وہ لوگ جو اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے، جنہوں نے اپنا مقصد اس دنیا کو حاصل کرنا بنا لیا، جنہوں نے اپنی عمریں اس دنیا کے اندر کھپا دی کہ اس کے مال و دولت کو حاصل کر لیا جائے، اس کی چکا چوندیوں میں خود کو بھی
رنگ لیا جائے، نہ حلال کی تمیز دیکھی نہ حرام کی، نہ اپنے رب کی توحید کا خیال رہا نہ اس کی عبادت کا، نہ اپنے معاملات درست کیے نہ اپنی معاشرت، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی نہ دوسرے حقوق کی، حقوق والدین کی، پڑوسیوں کی، بس اپنے نفس میں مست رہا۔ جب اس شخص کی بھی روح قبض کی جاتی ہے تو جانتے ہیں فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے بدبخت روح نکل باہر۔ سخت کلمات اللہ رب العزت کی طرف سے اس روح کو کہے جاتے ہیں۔ اس بندہ مومن کی روح باہر آتی ہے اور اس بندے کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ فرشتے جنت سے لائے ہوئے کفن میں اس شخص کی روح کو لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ جس آسمان سے بھی یہ پاکیزہ روح جاتی ہے اس آسمان کے فرشتے سوال کرتے ہیں کون ہے یہ؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں ابن فلان، فلاں کا بیٹا فلان۔ فرشتے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کی روح کو ہماری طرف سے اوپر بلند کر، یہ ہمارے راستے سے ہو کر گزرے۔ کیوں؟ اس کی خوشبو کی وجہ سے، اس جنت کے لباس سے، اس کفن سے جو جنت سے لایا گیا اس کے اندر ایک خوشبو تھی اور ایک نیک روح تھی جس سے ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس سے مشرف ہو جاؤں، اس کی خوشبو سے جو اس سے پھوٹ رہی ہے۔ یہ تو اس کی روح کا معاملہ تھا جو اوپر آسمانوں میں بلند ہو گئی۔ یہ شخص ابھی اپنے گھر میں ہے، اپنے بستر پر، اس کے گھر والے اس کو دفنانے کا، اس کا جنازے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی روح تو چلی گئی مگر اللہ رب العزت مرنے کے بعد انسان کو طاقت دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے مناظر کچھ۔ وہ شخص دل ہی دل میں کہتا ہے، جیسے اپنے گھر والوں کو مخاطب کر رہا ہو، جلدی کرو، مجھے میری آخری آماجگاہ کی طرف لے جاؤ، مجھے میری منزل کی طرف لے جاؤ۔ اس کا جنازہ ہوتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، 3 سوالات کرتے ہیں جو کہ معروف ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ من ربک، اس مردے کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ بندہ مومن جھٹ سے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بندہ مومن جس نے اس دنیا کے اوپر اسلام پر عمل کیا، اس کے جھنڈے کو سر بلند کیا، اللہ رب العزت کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، جھٹ سے جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں اس نبی کا کیا نام ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا، تمہاری طرف بھیجا گیا؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں ہنیئا لک بہذا العلم، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ ابھی وہ شخص آخرت میں نہیں ہے، اس دار فانی میں نہیں ہے، صرف دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی روح کو قبض کیا گیا، اس وقت اس کو بشارتیں دی گئیں، خوشخبریاں دی گئیں۔ قبر کے اندر آیا تو پھر فرشتوں کی طرف سے خوشخبری، مبارکباد، تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ فرشتے چوتھا سوال کرتے تو نے یہ سب کیسے جانا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے اور تمہاری طرف جو نبی بھیجا گیا وہ محمد ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، وآمنت بہ، اور اس میں جو کچھ بھی تھا اس پر ایمان لایا، وصدقت بہ، اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ آسمانوں سے آواز دی جاتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ کہاں سے آواز آ رہی؟ آسمانوں سے۔ اور بندہ کہاں پر ہے؟ اپنی قبر میں۔ کہنے والا کہہ رہا ہے
کہ میرے بندے نے سچ کہا. کون ہے کہنے والا؟ اللہ رب العزت. آواز آتی ہے آسمانوں سے، میرے بندے نے سچ کہا. افرشوا لہ فراشا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف جاتی ہوئی کھڑکیاں کھول دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر کو اس کے مد بصر تک وسیع کر دو، کشادہ کر دو. اس کی قبر بھی کشادہ ہو گئی، جنت کا بچھونا بھی بچھا دیا گیا، جنت کا لباس بھی پہنا دیا گیا، جنت کی طرف اس کا دروازہ بھی کھول دیا گیا، جنت کی طرف جاتی کھڑکیاں بھی کھول دی گئیں. وہ شخص کہاں پر ہے؟ ابھی اپنی قبر میں. پھر کہتے ہیں فرشتے اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے، سو جا. جس طرح ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے کہ نہیں جگاتا صرف اس کو اس کا حبیب، سو جا. جانتے ہیں کہ اس شخص کی اس وقت بھی کیا تمنا ہوتی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا رب اقم الساعہ، اے میرے رب قیامت قائم کر. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جانتا ہے کہ اس قبر کے مرحلے کے بعد جو زندگی ہے، اس کے سامنے یہ نعمتیں جو مجھے ابھی مل رہی، جن سے میں لطف اندوز ہو رہا، یہ ہیچ کچھ بھی نہیں. وہ اس زندگی کی طرف اپنی نظر جمائے ہوئے جس کا اس کے رب نے اس سے وعدہ کیا ہے. وہ سو جاتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اپنی قبر کے اندر، یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے تمام مردوں کو ان کی قبروں سے نکالا جاتا ہے، سور پھونکا جاتا ہے. وہ شخص محشر میں آتا ہے، حساب کتاب کا مرحلہ، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات، اور پھر جنت کا اس کا سفر. جنت میں جانے کے بھی بہت سے درجات ہیں، تفاوت ہے لوگوں میں. جنت بھی اپنے مختلف ناموں کی وجہ سے مختلف نعمتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، ان میں یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی ونعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس الاعلی کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں. آمین. صرف آخری شخص جو کہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر پہلے شخص کا ذکر کروں تو قصہ بہت طویل ہو جائے، مگر اس شخص کا ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. وہ شخص آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ ہم اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں کتنی بے بہا ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے. وہ آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، پل صراط سے گزرے گا، اللہ رب العزت اس کے پیر کے انگوٹھوں میں روشنی ڈال دے گا جو کبھی چلے گی اور کبھی بجھ جائے گی. وہ لڑکتے گرتے کبھی ایک قدم اٹھائے گا، دوسرے پہ گر جائے گا، پھر گرے گا، پھر اٹھے گا، حتیٰ کہ پل صراط کو پار کر جائے گا. پھر جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہے غدیر، اس میں اس کا غسل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے جہنم کے اندر جلنے کے آثار اور جہنم کے آثار اس سے مٹ جائیں گے. وہ شخص اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے گا، اس کی توصیف بیان کرے گا. وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا. مگر وہ جب شخص اپنے سامنے جنت کو دیکھے گا، وہ اللہ رب العزت سے سوال کرے گا یا اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا، مجھے جنت میں بھی داخل کر دے. اللہ رب العزت اس شخص سے کہیں گے تھوڑی دیر پہلے تیری خواہش سیکھتے کو تو جہنم سے نکال دیا جائے، ہم نے اسے پورا کیا، اب تو ایک اور خواہش کرنا شروع کر دی، تو نے دوسری بات لے کے بیٹھ گیا، منوا رہا ہے کہ جنت میں داخل کر دیں. وہ شخص کہے گا اچھا اللہ آپ ایسا کریں
کہ جنت کے دروازے پر مجھے کھڑا کر دیں، اس کی چوکھٹ پر، جنت کے اتنا قریب کر دیں، ایک معنی لگا دیں، ایک پردہ ڈال دیں کہ میں جہنم کی جھلسانے کی آواز اور اس کی گرماہٹ کو محسوس نہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس فرمائش پر مسکرا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں اس چیز کا ذکر کیا اور کہے گا اے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص تعجب سے جنت کی طرف دیکھے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا اے اللہ میں جنت میں کہاں جاؤں گا؟ جنت میں جانے والے تو مجھ پر سبقت لے گئے، میں تو آخری شخص ہوں جو جنت میں جا رہا ہوں، میرے لیے جنت میں کہاں جگہ ہوگی، کہاں جاؤں گا؟ اللہ رب العزت اس شخص سے فرمائیں گے ادخل، داخل ہو جائے اس دروازے سے۔ وہ شخص داخل ہوگا، وہ ایک شخص کو دیکھے گا نورانی چہرے والے کو، وہ شخص آگے بڑھے گا اس سے مصافحہ کرنے تو وہ شخص اس کے لیے جھک جائے گا تعظیماً۔ یہ آخری بندہ جو جنت کے اندر داخل ہو رہا تھا اس فعل سے اس شخص کے تعجب کا اظہار کرے گا، کہے گا کیا ہوا بھائی؟ کہے گا میں تمہارے خادموں میں سے ایک خادم ہوں۔ وہ حیران ہوگا۔ اللہ رب العزت وہاں پر اس شخص کو کہے گا میں نے جب سے یہ دنیا بنائی اس کے آخر دن تک اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں تھیں ان کا 10 گنا جا میں نے تجھے دیا، جا جنت میں اپنے مقام کی طرف۔ تو ذرا سوچئے جب سے یہ دنیا بنائی گئی اور اس دنیا کے فنا ہونے تک یہ کتنی بڑی دنیا ہے، اس کے اندر کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ان کا 10 گنا کتنا ہوگا یہ اس شخص کو دیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو آخری شخص ہے جہنم سے نکلنے کے بعد جنت میں داخل ہونے والوں میں سے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جو شخص دنیا سے اچھی زندگی گزار کر چلا گیا اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے شمار کیا گیا تو اس پر اللہ رب العزت کی کیا کیا نعمتیں ہوں گی؟ ان لوگوں کا کیا کہنا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے اس دنیا کے اندر سیدھی راہ کی ہدایت طلب کی اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا شمار کروانا چاہا کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا۔ ہم بھی وہ دعا اپنی ہر نماز میں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، اس راہ کی ہدایت جن پر چڑھنے والوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین سچے لوگ ہیں۔ اور یہ کتنا ہی اچھی مرافقت ہے، کتنا ہی اچھا ساتھ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بھی اچھوں کی صحبت پائے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ۔ ہر شخص اس دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ بروز قیامت میں اپنے رب کا دیدار کروں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ وہ جنت میں تفاوت کی بنا پر درجے کی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صبح و شام اپنے رب کا دیدار کریں گے، کچھ لوگ دن میں ایک دفعہ کریں گے، کچھ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ کریں گے، کچھ لوگ مہینے میں ایک دفعہ کریں گے۔ اور ان لوگوں کا کیا کہنا کہ جنہوں نے درجہ پایا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ سب انسان حاصل کر سکتا ہے اللہ رب العزت سے دعا کر کے، نیک اعمال بجا لا کر،
اللہ کی اطاعت کر کر اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کر۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ سوال کیا صحابہ نے، وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا أَنَا، اور میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ڈھانپ لے اور جنت میں داخل کر دے۔ معلوم چلا کہ انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جاتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے اور اس کا فضل ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ مگر انسان کے یہ عمل رائگاں نہیں گئے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کے حصول کا سبب ہے۔ انسان جتنے نیک اعمال کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العزت کا فضل پاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس شخص پر نازل ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ اس دنیا میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دے، مجھے جنت کی نعمتیں دے دے، مجھے وہاں پر یہ دے دے، یہ دے دے۔ مگر اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کہنے کو تو بہت چھوٹی سی چیز معلوم ہوتی ہے، مگر جب کرنے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے خاردار راستہ ہو، کانٹے بچھے ہوئے، نوکیلے پتھر ہیں اور انسان ان کے اوپر چل رہا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دے دی کہ زبان سے کوئی ناشکرا جملہ نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ صبر کا دامن تھامے ہوئے اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی توصیف، اس کی تمجید، اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے، اس کا شکر کرتے ہوئے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس کو میرے لیے اور ہم سب کے لیے ایک نفع مند نصیحت بنا دے، اور ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ حصول جنت کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ بات کا آغاز انسان کے دل اور اعمال صالح سے کیا گیا۔ یہ انسان کا دل ہی ہے جہاں پر فتنے آتے ہیں، انسان کے دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں، اور انسان جتنا زیادہ اپنے دین پر کمر بستہ ہوگا، جتنا زیادہ رسوخ اس کو حاصل ہوگا، وہ ایمان اس کے دل کے اندر مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان فتنوں میں کم مبتلا ہوگا، اور جتنا ہی زیادہ انسان کمزور ہوگا دینی معاملات کے اندر، اتنا ہی زیادہ انسان فتنوں کے اندر بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، تعرض الفتن علی القلوب، فتنے جو ہیں انسان کے دلوں کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی صورت کو دیکھتا ہے، نہ اس کی جسم کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے تو اس کی دل کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے نیک اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اپنے دلوں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے اس دنیا کے اندر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کو اس زنگ سے دور کرنے کا سب سے آسان نسخہ جو ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی تکبیر بیان کی جائے، اس کی تحمید کی جائے، یعنی کہ اعمال صالحہ کیا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص عزم کر کے اٹھے کہ میں نے اپنی جو عمر گزار دی سو گزار دی، آج کے بعد اب میری اس زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ میں نے جو بھی نافرمانی کے کام کیے آج سے ان کو چھوڑنے کا تہیہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خبر نہیں دی کہ اس کی موت کب اس کو آ دبوچے گی، اور انسان پھر حسرت ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ کاش
مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں کچھ اچھے کام کر لیتا. یہ مہلت کی تمنا جنتی بھی کریں گے اور جہنمی بھی کریں گے. جنتی حسرت کریں گے, کاش کہ میں تھوڑے اور نیک اعمال کر لیتا تو میں جنت میں اعلیٰ مقام پا لیتا. جہنمی کہیں گے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی, کچھ نیکی کے کام کر لیتا تو آج اس عذاب میں نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے گاہے بگاہے اس حسرت کا اپنے قرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے. حتیٰ کہ جہنمی یہاں تک کہیں گے کاش یا لیتنی کنت ترابا, کہ میں مٹی ہوتا, کہ نہ مجھ سے کوئی حساب کتاب ہوتا, نہ کوئی جزا سزا ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت حسرت سے آج اپنی امیدیں اپنے ساتھ وابستہ کر لیجئے, اپنا ہدف بنا لیجئے کہ میں نے اب اپنی زندگی کو ویسا نہیں رہنے دینا جیسے وہ گزر رہی تھی. اعمال صالحہ بجا لانے ہیں. اعمال صالحہ کون سے؟ جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں, وہ اعمال صالحہ جن کو اللہ نے اپنے رسول کے زبانی کہا کہ یہ اعمال صالحہ ہیں. عبادت بالکل اسی طرح کرنی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا عبادت کرنے کا. اور یہ عبادت کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے جب تک موت نہ آ جائے. تو اپنی زندگیوں کو جانچیے, اپنے آپ کو پرکھیے, اپنا محاسبہ کیجیے, اپنا تزکیہ کیجیے. یہ جنت اللہ رب العزت نے سودا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے سودا ہے, اور اللہ رب العزت کا سودا بہت قیمتی ہے. اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں اگر آپ کے سودا کر لیں اس جنت کا تو یہ سودا بہت قیمتی ہے, مگر ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ جو بندہ مومن ہے, جس کو وہ دل حاصل ہے کہ جس کے اندر اس کے رب کا تقوی ہے, اس کو ان اعمال کی توفیق حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. اپنے دل کو تقوی والا دل بنانے کے لیے سب سے آسان نسخہ کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجیے. ان نمازوں کو ان کے وقت کے اوپر ادا کیجیے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا بالکل اسی طرح اس عبادت کو بجا لائیے, بلکہ اپنے اعمال کے اندر احسان کا درجہ لائیے. یہ احسان کا درجہ کیا ہے؟ اگر میرے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے میں اس کا نیکی کا بدلہ بالکل ویسا ہی اتار دیتا ہوں. اگر میں اس کے ساتھ مزید اچھا برتاؤ کروں, اس میں زیادتی کروں, تو یہ احسان ہے. احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا خوب عمدہ تعریف کی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہو. اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے, یہ تصور سے بالا تر ہے تم سے, تو اس تصور کو اپنے ذہن میں لاؤ کہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. انسان اپنے رب کی نظر میں ہے, اس کے رب نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے, اپنی قدرت سے. تو بندہ جب نیکی کا کام کرے تو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے, اس کا شکر کرے, اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرے, ندامت کا اظہار کرے, نیکی کے کام مزید کرے. تو آپ کا کیا خیال ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف انابت کرنے والا, اس کی طرف رجوع کرنے والا, اس کی طرف لوٹنے والا ہوگا, تو کیا اللہ اپنے بندے کو ضائع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.